آج ہم بیٹیوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں، بالکل پڑھاؤ، لیکن ان کی آبرو کے تحفظ کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، استغفر اللہ، آج ہم نے بیٹیوں کو ایسے چھوڑ دیا، ماں باپ کو خیال ہی نہیں میری بیٹی کرتی کیا ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، بیٹی اگر 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو، مگر 50,000 کا اسمارٹ موبائل اپنی بیٹی کو مت دینا۔ یہ بہت تباہ کن ہے، آج بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے، گھر گھر آگ لگی ہے، شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ پتا چلا اس کا تو فونا کے ساتھ چکر چلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موبائل استعمال ہو رہا تھا۔ ہر موبائل استعمال کرنے والی بیٹی ایسی نہیں ہوتی، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں، حالات، اللہ اکبر، موبائل میں کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب کا کردار دیکھو، مگر اللہ اکبر، ایک وقت تو وہ بھی آیا، ایک لمحہ وہ بھی آیا، اللہ اکبر، بابا کے ساتھ مزار رسول پر جانے والی، اللہ اکبر، جس وقت کربلا میں، اللہ 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 اکبر، ان کی چادریں تک چھین لی گئی، اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزرا ہوگا۔ کچھ کم کج فہم لوگ اہل بیت پر ٹپنی کرتے ہیں، اور جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام کو طنز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اہل بیت کی محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے نفرت کی جائے، اور صحابہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگانے والوں کو شک کی نظر سے دیکھا جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ایک سے محبت اور دوسرے سے نفرت اس وقت ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں تو الگ الگ ہے ہی نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہاں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے گستاخوں سے بھی اور صحابہ کے بھی گستاخوں سے بھی، نادانوں، جو ولی سے بغض رکھے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، جو صحابی سے بغض رکھے اسے کس مقام پہ پہنچایا ہے۔ غور فرمائے، اس لیے کہ اولیاء تو صحابہ کے غلام ہیں، اولیاء تو صحابہ کے غلام ہیں، کوئی ولی کبھی کسی صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ صحابی وہ ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ کوئی صحابی جس کے نام کے ساتھ صحابیت کا ٹائٹل ہے، اس کا مقام تمام اولیاء سے بڑھ کر ہے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں، ارے نادان جو نبی کو خواب میں دیکھے اس کی وہ قابل رشک ہوتا ہے، تو جنہوں نے نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپ کی دھول کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، محبوب جو تیرے پیچھے پیچھے جنگوں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والے گرد و غبار کی قسم بھی قرآن اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے، ان کے گھوڑوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جن کے گھوڑے اتنے بے مثال ہیں، ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سنیوں کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ صحابہ جنتی ہے، ہمیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صحابہ جنتی ہے۔ کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ قرآن نے جنت کا اعلان کیا ہے کہ جنت ہے، اسی قرآن نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ نعرہ رسالت، اس کی روشنی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جو قرآن جنت کا اعلان کر رہا ہے وہی قرآن، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا۔ کیا بات، جنت چھوٹی ہے،
صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا ہے. قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سبحان اللہ. لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہے کہ میں نے کہا جنت چھوٹی ہے, صحابہ کو اس سے بڑا مرتبہ دیا. قرآن کہتا ہے تم ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر, وہ کافروں کو دوست رکھے, کافروں سے محبت کرے, کافروں کو دوست رکھے. قرآن کہتے ہیں اگرچہ کافر ان کے آبا ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے باپ ہوں, ان کے بیٹے, ان کے رشتہ دار ہوں. اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے صحابہ پر بربک کرنے والوں سے پوچھو یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے کس کے لیے ہے؟ اس کی اولین مصداق نبی کے اصحاب ہیں, نبی کے صحابہ ہیں. پہلے نمبر پہ نبی کے صحابہ. قرآن کہتا ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کفر کو پسند کرنے والے ان کے باپ ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے بھائی ہوں, ان کے رشتہ دار ہوں, یہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے چھوڑا. قرآن میں پھر کہتا ہے ان کو انعام کیا ملا؟ ہائے ہائے. قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگائی. کیا بات. میں یہاں میرا عنوان اگرچہ یہ نہیں, لیکن چونکہ ذمہ داری اس وقت اب شیخین کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے. اللہ اللہ. توجہ تو فرمائنا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عنوان کوئی بھی ہو, آگ جہاں لگی ہے پانی تو وہاں ڈالنا ہوگا. کیا بات. ورنہ آگ کہیں اور لگی ہے پانی کہیں اور ڈالنے کو, یہ کوئی مندی تو نہیں ہے نا. اور وہ بھی شیخین کے ایمان پہ وہ بات کرتے ہیں جن کے خود کے ایمان کے ٹھکانے ہیں. اللہ اللہ. توجہ تو فرمائے. کیا دین آ گئے, کیا دین آ گئے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ مومن نہیں تو دنیا میں پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ کیا بات. میرے امام نے تو کیا بات کہی ہے. اللہ اکبر. میں یہاں اس سے پہلے ایک بات کہوں, لوگ جنت میں جائیں گے بعد میں, قیامت کے بعد. شیخین تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں, اس لیے کہ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا چیز ہے. میرے امام کہتے ہیں سادین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں, سادین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں, جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے, محبوب لب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سلام جن کو پیش ہوتا ہے نبی کے بعد وہ شیخین ہیں. سب سے زیادہ سلام دنیا میں جس کو پیش ہوتا ہے وہ شیخین ہے. اور 70,000 فرشتے صبح آ کر شام جہاں درود پڑھتے ہیں تو وہاں جہاں نبی کا مزار ہے وہیں پر وہ شیخین ہیں. اگرچہ وہ درود نبی پر پڑھتے ہیں لیکن شیخین کا مزار رسول اللہ. ایسے ان کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ, جس کو نبی نے اپنی امان دی ہے. اللہ اکبر. استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. عام مسلمان دامن میں چھپ جائیں تو فرشتوں کو نہیں ملتے, جسے رسول اللہ نے اپنے پہلو میں چھپا رکھا ہو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. لیکن بات میں کہہ رہا ہوں قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے. مہر کسے کہتے ہیں بھائی؟ جب خط لکھ دیا جاتا تھا, یا آپ آج بھی مفتیان کرام موجود ہے فتویٰ لکھتے ہیں تو آخری میں مہر لگاتے ہیں. مہر کے بعد نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. جب مہر لگ جائے تب کوئی اس میں بڑھوتری اور کٹوتی نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے میں نے مہر لگائی ہے ایمان کی. جب ملا کی مہر لگے تو کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو سکے. جس میں اللہ کی مہر لگ جائے تو پھر اس میں کمی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے ان پہ مہر لگا دی ہے اب وہاں کفر کا گزر اور نفاق کا گزر نہیں ہو سکتا, کیونکہ مہر اللہ کی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ,
اللہ نے اپنی خصوصی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے، روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ ایک تفسیری قول یہ بھی ہے کہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو قرآن کہہ رہا ہے جنت ہے، وہ قرآن صحابہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ جنت کے بعد اب ذکر آ رہا ہے اس سے بڑی چیز کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جس کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اس کو جنتی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جنت بہت پیچھے رہتی ہے رضا الہی کی، جنت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر تو وہ صحابی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے نام لے کے کہا اے ابو بکر، کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت میں دیدار ہوگا اللہ کا، الگ الگ وقتوں میں ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو رضوان اکبر مل جائے ان کو ہمیشہ دیدار ہوتا رہے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ جس کو رضوان اکبر مل جائے اس کو ہمیشہ دیدار ہوگا۔ تو صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ، جسے رضوان اکبر ملے وہ کون ہے جس کو ہمیشہ دیدار ہوگا؟ فرمایا ابو بکر وہ تیرے سوا ہو کون سا جس کو اللہ نے رضوان اکبر۔ سبحان اللہ۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کے لیے قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی جماعت ہے، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، میں نے کہا ان کا بگڑتا کیا ہے؟ اللہ نے ان کو رضوان اکبر عطا کیا۔ آپ نہیں مانتے تو آپ کا، ہم علی کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم نے کہا ان کا کیا بگڑتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہیں۔ کیا بات۔ ہاں تو بہرحال بات دور نہ نکلے، وقت تو پہلے ہی زیادہ ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کو صاحب نگاہ کی صحبت نے وہ نگاہ عطا کی کہ ایک گھر سے باطنی نور نکل رہا ہے، باطنی نور۔ صحابہ نے دیکھ لیا، اس نور کو دیکھا۔ بھائی اللہ کے نور کو جب دیکھا نا رسول اللہ کی شکل میں، اب کون سا نور ان کی نگاہوں کے سامنے حجاب ہو سکتا تھا؟ تو باطنی نور دیکھا تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ نور ایک گھر سے نکل رہا ہے، یہ باطنی نور چھن چھن کے گھر سے نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، یا تو اس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہوگا، یا تو اس گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ توجہ کریں، غور فرمائیں، بیٹی یہ ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور چاروں طرف سے گھیر کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہوئی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں موجود رہیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اس گھر میں برکت کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک گھر میں بیٹی موجود ہے اس وقت تک اس گھر میں رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ میں بیٹی پر اور کیا عرض کروں، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں، میری بہنوں کی خاص توجہ، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جس مذہب میں بیٹی سیدہ عائشہ ہے، جس مذہب میں بیٹی سیدہ حفصہ ہے، جس مذہب میں بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ جان رحمت کی 4 شہزادیاں اور اس میں سے سب سے آخری شہزادی اللہ اکبر ان کا نام آتا ہے تو اللہ اللہ ہماری عقیدتوں سے سر جھک جاتے ہیں، نگاہیں عقیدتوں سے جھک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کے اندر کسی کی بیٹی بھی ایسی ہو سکتی
सकती है जैसे मेरे नबी की शहजादी है। क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। हमारे मजहब में बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा है, हमारे मजहब में बेटी सैयदा सकीना है। मैं अगर चंद लोगों के नाम लेकर के थोड़ा सा उनकी बारगाह के अंदर हाजिरी दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाए। बेटियों से नफरत करने वालों, बिलखुसूस बहनों से कहता हूं, अब मर्दों से ज्यादा नफरत औरतों के दिलों में बेटियों के लिए है। मैं बेटी को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए कि बेटी होगी तो शादी कैसे होगी, बेटी होगी तो दामाद के नखरे कैसे उठाए जाएंगे, बेटी होगी तो अल्लाह अकबर ये होगा और वो होगा और वो होगा। सुन लो मेरी बहनों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को पेट में कत्ल करने वाली कातिला औरतों, तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारी माओ ने भी तुम्हारे लिए यही सोचा होता कि चलो बेटी आई है इसको कत्ल कर दो पेट में, तो क्या तुम्हारा वजूद होता? तुम्हें पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात से कितना प्यार किया है, कितनी मोहब्बत की है। बल्कि मेरे आका तो यहाँ तक फरमाते हैं, जिसने फातिमा से मोहब्बत की, हुजूर ने अपनी शहजादी का नाम लेके, जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग हराम है सिर्फ सैयदा पाक से मोहब्बत करने के हवाले से। वाह। गौर तो करें, जिसकी शहजादी के नाम की मोहब्बत की बरकत से जहन्नम हराम हो जाए। और बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत से अल्लाह तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा, जिसमें सबसे छोटा नफा तुम्हारा ये है कि मरते वक्त पुलसरात और हिसाब किताब में अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी कर देगा। ये मोहब्बत की बरकत है। इसलिए ये मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां मोहब्बतें पहुंचाती है। लोग कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत से हाथ धो लो। हम कहते हैं 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाले मौलवियों, हम अपनी जानों को तो छोड़ सकते हैं लेकिन मोहब्बत अहले बैत नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ ना किसी खानदान में ऐसा खानदान जिस खानदान का हाल ये है कि उस घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई खानदान हो तो बताओ उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले। सुभान अल्लाह सुभान। और उस घर का तकवे और परहेजगारी का आलम ये है कि सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलके आलमियान, मलके फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा लकिया तकिया सकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा, मलके फिरदौस बरी, उम्मुल आइम्मा, उम्मुल हसनैन, सैयदा फातिमा ज़हरा के तकवे का आलम ये है। हम नाज़ा है नाज़ा, हमारा सीना चौड़ा होता है। हमारे नबी के घर में ऐसी शहजादी है जिसके सर के दुपट्टे को न कभी चांद ने देखा न कभी सूरज ने देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और उस रसूलुल्लाह की शहजादी है जिसे हम सानिए ज़हरा कहते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हमशक्ल मैंने किसी को देखा तो सैयदा फातिमा को देखा। तिरमिज़ी शरीफ उठाएं, कंजुल उम्माल उठाएं, आपको पता चलेगा सैयदा आयशा। और एक बात आपको और बताऊं, सिद्दीक और सिद्दीका को जो टारगेट करते हैं उन सियाहदिल लोगों से पूछो कि सैयदा फातिमा की सबसे ज्यादा फजीलत में जितनी हदीस बयान की है उस बयान करने वाले रावी का नाम बताओ। क्या बात। सबसे ज्यादा हदीस अगर सैयदा फातिमा के शान में किसी ने बयान की है तो वो हमारी माँ तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की ज़ात है। लेकिन
لیکن یہ صدیق کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، صدیقہ کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی نے یہ بیان کیا تو بتاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی ہم شکل سب سے زیادہ صورت میں حضور کے مشابہ اور سیرت میں، بلکہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہا چلنے میں، بولنے میں، سخاوت میں، چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے میں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے کسی کو مشابہ دیکھا تو وہ فاطمہ بنت محمد کی ذات۔ سبحان اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، غور فرمائیں تو لیکن رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہستی کون؟ سیدہ فاطمہ، اور ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہستی جو ہے اس ذات کو ثانی زہرا سیدہ زینب کبریٰ بنت علی کہتے ہیں۔ سبحان امام جلال الدین سیوطی اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ 5 جمادی الاولیٰ 5 ہجری کو سیدہ زینب پاک کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں امام حسن بھی پیدا ہوئے، امام حسین بھی پیدا ہوئے، حضرت امام محسن بھی حضور کی ظاہری حیات میں پیدا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی کوئی اولاد رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد ماں کے شکم میں نہیں آئی۔ جب ماں کے شکم میں نہیں آئی تو دوسرے سارے قصے ہی جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں، بلکہ گڑے ہوئے قصوں کا شیش محل، گڑا ہوا شیش محل خود بخود چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں میں اشارہ کدھر کر رہا ہوں، عنوان وہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کا ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہے اس لیے کہ بارش کا موسم ہے اور موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو طویل کیا جائے۔ جیسے جیسے ٹھنڈی ہوائیں بڑھتی جاتی ہے میری پشت پر بیٹھے ہوئے بزرگوں کے دل دھڑکتے ہیں کہ کہیں بارش نہ آ جائے، اس لیے اس سے پہلے کہ باران رحمت کا نزول ہو میں اپنی گفتگو کو ضرور پوری کروں گا۔ توجہ کریں بہنوں کی اور آپ کی خاص توجہ، رسول اللہ کی ظاہری حیات میں اللہ اکبر سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت، سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت، سن 5 ہجری میں سیدہ زینب کی ولادت۔ زینب کا نام اللہ کے رسول نے زینب رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بڑی چہیتی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی شہزادی تھی۔ ان کا وصال 4 ہجری میں ہو گیا تھا۔ 4 ہجری میں سیدہ زینب دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ اسی طریقے سے 2 ہجری میں حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا تھا، اور اس طریقے سے تقریباً جو ہے 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا وصال ہو گیا تھا۔ یعنی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں تینوں شہزادیاں وصال فرما گئی تھی۔ 4 میں سیدہ زینب کا وصال ہوتا ہے اور 5 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہلی شہزادی پیدا ہوتی ہے۔ بہو صورت میں سیدہ فاطمہ کی طرح تھی۔ اللہ کے رسول نے کان میں اذان پڑھی، اللہ کے رسول نے کان میں جو ہے اقامت پڑھی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا نام کیا رکھا جائے؟ تو آقا نے فرمایا میں نے اپنی بڑی بیٹی کی یاد میں اس کا نام زینب رکھا ہے۔ یعنی سیدہ زینب کا جو تذکرہ کربلا میں کیا جاتا ہے یہ زینب ان کی خالہ سیدہ زینب کی یادگار تھی۔ اللہ اکبر۔ اور زینب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں زین اب، اگر عربی اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ زین اب باپ کی زینت، اور اگر فارسی اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ باپ کے کردار، باپ کی سیرت، باپ کے اخلاق کا آئینہ۔ اور اگر آپ اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں زینب تو لسان العرب میں جب آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے کہ زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے تو الزین خلاف الشین، زین کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیب کا اپوزٹ ہے، مطلب جس میں کوئی عیب نہ ہو اسی کو زین کہتے ہیں۔ ایک مقام پر زینب کا مطلب آ رہا ہے باپ کی زینت، اور باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ اسے کہتے ہیں جسے دنیا علی حیدر کرار
सरकार कहती है जिसकी शुजाअत बेमिसाल, जिसका इल्म बेमिसाल, जिसका तकवा बेमिसाल, जिसकी सीरत बेमिसाल, जिसकी सूरत बेमिसाल, जिसने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं था, उसी को अली कहते हैं। जो मैदान में आता था तो दुश्मन के सिक्के छूट जाते थे, उसे अली कहते हैं। जिसकी मोहब्बत ईमान की निशानी है, जिसकी दुश्मनी मुनाफिकत की अलामत है, उसे अली कहते हैं। अगर अली को पूछो तो हम ये कहते हैं, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली कौन? अली जिसके लिए सिद्दीक़ अकबर कहे अली को देखना इबादत है। अली कौन? अली जिसके लिए उम्मुल मोमिनीन कहे अली का जिक्र इबादत है। अली अली करना इबादत है। एक साहब ने कहा सुन्नी अली अली क्यों करता? मैंने कहा मुल्ला की सुनूं कि अपनी अम्मा की सुनूं? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन कह रही है अली अली करना इबादत है। और 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाला मौलवी कहता है कि अली अली करना राफ़ज़ियत है। तो हम अपनी अम्मी की सुने कि 1857 के बाद अंग्रेजों की पैदावार की सुने? हमने कहा तुमने तो या रसूल अल्लाह पे शिर्क के फतवे दिए, अगर तुम या अली पे रिफ्ज़ का फतवा देते हो तो ताज्जुब की बात क्या है। लेकिन बरेली का इमाम सारे सुन्नियों की तरफ से जो है वो ये क़यादत करते हुए कहता है अली अली कैसे छोड़ देंगे। मतलउल कमरैन में कहते हैं ऐ अजीज अली का जिक्र सूफिया के दिल से पूछ, जब तक अली अली नहीं करता तब तक वली वली नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है। मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है हाँ अली है हाँ अली। नारे हैदरी। ज़ैनब उसी अली की जीनत को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब अल्लाह के रसूल ने घुट्टी दी, अल्लाह के रसूल ने। और सैयदा ज़ैनब क्या खातून, औरतों को हौसला मिलता है काश कि कोई सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़े। इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम मदीने मुनव्वरा से चले और करबला की जमीन पर पहुंचे, लेकिन करबला में इमाम शहीद हो गए। इमाम तो जन्नत में चले गए, राहत पा गए, लेकिन करबला से लुटा पिटा काफिला आबरू और सारी हिफाजतों को संभाल कर कायद के तौर पे लाने वाली अगर कोई हस्ती है उसे सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये उन्होंने गलत साबित कर दिया। औरत का मतलब सिर्फ बर्तन धुलना नहीं, औरत का मतलब सिर्फ कपड़े धुलना नहीं, औरत का मतलब सिर्फ घर का खाना पकाना नहीं, औरत का मतलब कैदी बन के घर में रह जाना नहीं, बल्कि औरत का मतलब अगर ज़ैनब है तो ज़ैनब किसे कहते हैं? जहाँ कोई मर्द बोलने वाला नहीं रहता वहां पर अल्लाह अकबर सैयदा ज़ैनब के खुतबे की गूंज आज भी कूफा के दारुल इमारत से आ रही है। और उस खातून ने ऐसा खुतबा दिया है अल्लाह अकबर कि दुश्मन आज भी चुप है। अल्लाह अकबर कूफा के दारुल इमारत में खुतबा देने के बाद दमिश्क के अंदर जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर जिसे लोग यजीद का दरबार कहते हैं, उस दरबार यजीद में सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा दिया है लोगों को मौला अली के खुतबे की हैबत याद आ गई है। वो कैसी खातून थी अल्लाह अकबर, वो शेर दिल खातून। अल्लाह अल्लाह आपको पता है, लेकिन अल्लाह अकबर अगर आप डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान की एक किताब है जो मिस्र से छपी है, उसका नाम है, उस किताब का नाम है सैयदाते बैते नबूवत। उसमें डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान सैयदा ज़ैनब का किरदार लिखती है तो हैरत होती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए सलमान फारसी आया, या रसूल अल्लाह अली और फातिमा के घर पहली बेटी पैदा हुई है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू, मुबारकबाद दी जा रही बच्ची की विलादत पर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है सबको कहते हैं कि बेटी पैदा हो तो खुशी करो, और हुजूर के घर नवासी पैदा हुई है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ैनब को हाथ में लेके रो रहे हैं। डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान लिखती है, वो कहती है कि जब सलमान फारसी ने मुबारकबाद दी तो पूछा या रसूल आपकी आंखों में आंसू है? सरकार फरमाते हैं हाँ,
میری اس بیٹی کو کربلا میں ستایا جائے گا، اللہ اسے دکھ دیے جائیں گے، اسے دکھ دیے جائیں گے۔ عقیلہ بنو ہاشم کا مصنف اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب مزار رسول پر حاضری دینے کے لیے جاتی تھی تو طریقہ کیا ہوتا؟ مزار رسول پر شہزادی رسول کا جگر گوشہ سیدہ زینب حاضری کے لیے جا رہی ہے۔ عقیلہ بنو ہاشم کا مصنف لکھ رہا ہے طریقہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو وہ کبھی دن کے وقت تو اپنے نانا کے مزار پر نہ گئی، توجہ کرو، اللہ اللہ یہ بیٹیاں نبی کے گھر کی، کیا بات ہے، آج ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں کہ آگ کی پیٹیاں ہیں، حالات بدل گئے۔ ہماری بیٹیاں تو شادی کے موقع پر کافروں کی کلب میں ہاتھوں میں مہندی لگانے جا رہی ہیں، اللہ اللہ ہماری بیٹیاں تو فیس بک چلا رہی ہے، ہماری بیٹیاں تو یوٹیوب چلا رہی ہے، ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ ولیموں میں، شادیوں میں، میتوں میں بن سنور کر جا رہی ہے، بلکہ شادیاں اور ولیوں میں میت بن سنور کے جانا کوئی قیامت سے کم نہ تھا۔ اب تو ہم نے سنا ہے آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن مسلمانوں کی بیٹیاں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی ہیں، اللہ اور یہ لوگ ہیں محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت۔ میں نے کہا او جھوٹے عاشقوں، تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے اس دن اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو میک اپ کرنے کی اجازت دے؟ اللہ 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 سرخی اور پاؤڈر لگا کر عاشورہ کے دن اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کون سی حسینیت ہے؟ جس دن علی اکبر کے سینے میں، دل میں شامیوں کا خنجر چبھا تھا وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ جس دن علی اصغر کے حلق پر بابا کے گود کے اندر تیر چلا تھا وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ امام قاسم کی جس دن شہادت ہوئی تھی وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ آل رسول کا گھر اجڑ گیا تھا، خیموں کو آگ لگ گئی تھی، وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ کون روکتا ہے؟ اور جو علماء روکتے تم ان کو یزیدی کہتے ہو؟ شریعت کی بات کرنا یزیدیت ہے۔ تمہیں مرنا ہے مسلمانوں، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس مذہب نے ولیمے میں سج دھج کے بے پردہ جانے کی اجازت نہیں دی، اس مذہب میں شہادت کے دن سج دھج کے بے پردہ عورتیں نکل رہی ہیں۔ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی منع کرنے والا؟ دیکھو دیکھو وہاں میلہ ٹھیلا تو دور کی بات، سیدہ زینب کبھی دن کے اجالے میں اپنے نانا کے مزار پر نہ گئی، اس لیے کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ ثانیہ زہرا تھی، علی مرتضیٰ نے پرورش کی تھی، رسول اللہ کی گود میں پرورش ہوئی تھی، سیدہ فاطمہ کی گود میں پرورش ہوئی تھی، اور جانا بھی کیسے جانا تھا؟ بیٹیوں کو اکیلے کالج بھیجنے والوں، بیٹیوں کو اکیلے پکنک پہ بھیجنے والوں، گھر سے نکل کر نانا کے مزار تک جانے کے لیے انداز کیا ہے سیدہ زینب کا؟ دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین ہے، آگے آگے مولا علی چل رہے ہیں۔ اس شان سے سیدہ زہرا کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ اللہ اکبر نانا کے مزار پہ رات کے وقت جاتی ہے، اور جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں قدم رکھا، مولا علی نے سارے چراغ بجھا دیے، ساری روشنی گل کر دی۔ کسی نے پوچھا علی آپ نے روضہ رسول پہ پہنچتے ہوئے ساری بتیاں گل کر دی؟ کہا ساتھ میں بیٹی کو لایا ہوں، میری بیٹی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ سیدہ زینب کا کردار ہے۔ آج ہم بیٹیوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں، بالکل پڑھاؤ، لیکن ان کی آبرو کے تحفظ کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، استغفر اللہ۔ آج ہم نے بیٹیوں کو ایسے چھوڑ دیا، ماں باپ کو خیال ہی نہیں میری بیٹی کرتی کیا ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، بیٹی اگر 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو، مگر 50,000 کا اسمارٹ موبائل اپنی بیٹی کو مت دینا۔ یہ بہت تباہ کن ہے۔ آج بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، اللہ اکبر، کیا
ہو رہا ہے؟ گھر گھر آگ لگی ہے، شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ پتا چلا اس کا تو فلاں کے ساتھ چکر چلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موبائل استعمال ہو رہا تھا۔ ہر موبائل استعمال کرنے والی بیٹی ایسی نہیں ہوتی، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں۔ حالات اللہ اکبر، موبائل میں کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب کا کردار دیکھو، مگر اللہ اکبر ایک وقت تو وہ بھی آیا، ایک لمحہ وہ بھی آیا، اللہ اکبر، بابا کے ساتھ مزار رسول پر جانے والی، اللہ اکبر، جس وقت کربلا میں اللہ 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 اکبر ان کی چادریں تک چھین لی گئی، اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزرا ہوگا، اللہ اکبر، ان کو بازاروں میں لے کر کے جایا گیا، اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ جو کبھی سودا خریدنے بازار نہیں گئی، ان کو اللہ اکبر ظالم بازار تک لے گئے۔ اللہ اللہ، یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، سیدہ زینب کا وصال ملک شام میں ہوا، ان کا مزار ملک شام میں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سیدہ زینب کا مزار ملک شام، اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، ان کے شوہر تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عبداللہ میرے مشابہ، کیا بات، اور فرمایا کہ میں دنیا میں بھی ان کا نگہبان ہوں اور آخرت میں بھی ان کا نگہبان ہوں۔ سبحان اللہ، جب حضرت جعفر شہید ہوئے نا تو اس وقت لوگوں نے پوچھا ان کا نگہبان کون ہے؟ یہ یتیم بچوں کا، فرمایا جعفر کے بچوں کا میں دنیا میں بھی نگہبان ہوں اور آخرت میں۔ سبحان اور اللہ، اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ کے لیے کہا، 3 بار دعا کی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو اتنا مالدار کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کا لقب تھا ابو المساکین، مسکینوں کا باپ، اس لیے کہ کوئی بندہ کوئی حاجت لے کر جائے اور حضرت عبداللہ اس کو منع کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب حضرت جعفر طیار کی بہو ہے اور مولا علی کی بیٹی ہے، علی کے مرتضیٰ کی بیٹی جعفر طیار کی بہو حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیوی تھی۔ اللہ اکبر، شوہر کے ساتھ، اتنے مالدار شوہر کے ساتھ جب آپ نے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا، جیسے ہی شام کی سرحدوں میں داخل ہوئی تو 61 ہجری کا وہ واقعہ، بازاروں میں گھمایا جانا اور وہ بے حرمتی جس کا ذکر میں کیا کروں، اللہ اللہ، اس کو تو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے تو حضور صد اللہ فاضل کی کتاب سمان کربلا اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ آپ کو پڑھنا ہے تو استاد زمن کی کتاب جس پر تصدیق ہے اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کی آئین قیامت، اس کا آخری اس کے اوراق اٹھا کر کے دیکھے کہ خاندان نبوت پہ انہوں نے ظلم کیا، وہ ظلم کو کون بیان کرے، ہمت کس میں ہے، طاقت کس میں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، جس نے سب کی بیٹیوں کی سروں پر چادر عطا کی، ان کی مقدس بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ جس کے صدقے میں سب کھاتے ہیں، اس کے خاندان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ جن کے صدقے میں سب کو عزت ملی ہے، ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، انہیں اتنا ستایا گیا کہ داستان بیان کرنے والا اپنے آپ پر صبر نہیں رکھ سکتا۔ جب سیدہ زینب ملک شام کی سرحدوں میں پہنچی تو پہنچنے کے بعد ان کو یاد آیا، جو کبھی خریدنے کے لیے بازار نہیں گئی تھی، ان کو جب بازار لے گیا وہ صدمہ یاد آیا۔ اس صدمے کو سیدہ زینب برداشت نہ کر سکی اور اسی صدمے میں سیدہ زینب نے ملک شام میں آخری ہچکیاں لے کر دم توڑ دی۔ احساس بے پردگی جس کی جان لے گیا، احساس بے پردگی جس کی جان لے گیا، اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اور آج قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج یہ بے پردگی کو فیشن سمجھتے ہیں، بے پردگی فیشن ہے۔ میں تو حیرت میں کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، جن کا نام لیے بغیر سنی خطیب اپنی گفتگو اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا، اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت یہ تھی، رسول اللہ کے بعد کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا،
6 مہینے تک حیات رہی، ظاہری طور پر کبھی نہیں مسکرائی۔ بس اس بات پر میں شاید اپنی گفتگو مکمل کر لوں، بیٹی کے لیے مسکرانے میں بات کی تو مجھے بیٹی یاد آئی، تو میں نے اسی لیے بیٹیوں کا